درود شریف پڑھنے کے فوائد ثمرات کیا ہیں، فضائل کیا ہیں؟ آج ہمارا عنوان یہی ہے کہ انسان حریص ہے، انسان حریص ہے. جب فضائل معلوم ہوتے ہیں تو وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان حریص ہے، فضیلت معلوم ہو جائے، ثمرات معلوم ہو جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ آج ہم وہ بیان کریں گے تقریباً 40 فوائد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. اور ایک بات یاد رکھو، میں چاہے دلیل کے لیے حدیث بیان کروں یا نہ کروں، لیکن جو فوائد آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں وہ اس کتاب کے اندر ان کے دلائل سارے کے سارے موجود ہیں. تو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ فضائل و ثمرات درود شریف. اس نیت کے ساتھ بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی. میں اب جو ہے وہ ایک ایک کر کے گنتی کر کے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے فضیلت یہ ہے درود شریف پڑھنے والا اللہ کے حکم پر عمل کر رہا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلی فضیلت یہ لکھی، امتثال امر اللہ تعالی، اللہ کے حکم پر عمل ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مومنو، اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو. لہذا جب ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں تو اللہ کے اس حکم پر عمل ہوتا ہے. دوسری فضیلت فرماتے ہیں کہ موافقتہ سبحانہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے عمل میں موافقت ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جو اللہ کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے، لیکن درود شریف تو یہ ہے کہ اللہ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اگرچہ معنی میں بات میں بیان کروں گا، اللہ کا درود اور ہے اور میں اور آپ کا درود اور ہے، لیکن لفظی مناسبت تو ہے. تو جو درود پڑھنے والا ہے وہ اللہ کے ساتھ موافقت رکھتا ہے. اور تیسری یہ کہ اس کی فضیلت فرشتوں سے بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ، فرشتے بھی جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے فرشتوں کے ساتھ موافقت کی کتنی فضیلت ہے. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جو آدمی امام جو ہے ولضالین کہے تو تم آمین کہو، امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو. فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافق ہو گئی، مل گئی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جاتے. تو فرشتوں کے ساتھ موافقت، تو 3 فضیلتیں یہ ہو گئی. اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، دوسرا ہے کہ جو کام اللہ کرتے ہیں وہ ہم نے کر لیا، موافقت ہو گئی، اور تیسرا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ موافقت ہو گئی. یہ 3 فضیلتیں ہو گئی. چوتھی فضیلت یہ ہے، حدیث بات اور میں نے عرض کیا تھا پہلے شروع میں ہی کہ میں چاہے دلیل بیان کروں یا نہ بیان کروں، کیوں ٹائم نہیں. حدیث ہر ایک سے متعلق حدیث موجود ہے، ایک حدیث نہیں، حدیثیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں. چوتھی فضیلت یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا حصول 10 صلوات من اللہ، اللہ کی طرف سے 10 مرتبہ درود. من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں، 10 درود بھیجتے ہیں. 1 پر 10 ہو گئی، یعنی 5ویں نمبر. حصول 10 حسنات، 10 نیکیاں ملتی ہیں. 6 نمبر پر ثواب 10 رقاب، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. نمبر 7 رفع 10 درجات، 10 درجات اللہ بلند فرماتے ہیں. نمبر 8 یمحى عنہ 10 سیئات، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اب ان سب کے لیے مشترکہ حدیث پڑھتا ہوں. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ کے جو صحابہ کرام ہیں وہ انصاری، ان میں سے ابو طلحہ انصاری مشہور صحابی ہیں اور صاحب ثروت آدمی تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ کے چہرے میں بہت زیادہ بشاشت تھی، بہت زیادہ بشاشت، بہت خوش تھے، بہت خوش تھے. ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے یا رسول اللہ، آج تو آپ بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہیں، حشاش بشاش ہے. تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آج تو بہت زیادہ جو ہے ہنسمکھ ہیں، بہت زیادہ جو بشاشت ہے. اب ہمیں اجل کیوں نہیں، ہاں بہت خوش ہوں. ابھی جبریل آئے تھے، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ حدیث سنائی، مجھے یہ بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں جو آپ پر 1 مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ
اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجات بلند فرمائیں گے۔ اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں، اس کے ایک ایک عضو کے بھئی ایک غلام آزاد کر دیا تو اس کا سر بھی آزاد ہو گیا، کان بھی آزاد ہو گیا، ہاتھ پاؤں بھی، پورا جسم آزاد ہو گیا۔ فرمایا جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اللہ اس آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں، جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے ذرا پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک دفعہ پڑھنے پر اللہ کی طرف سے یہ فضیلت حاصل، غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10 جو ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں، اور 10 نیکیاں، 10 درجات بلند، 10 گناہ معاف۔ نویں فضیلت، یرجا اجابت دعائہ اذا قدمہا، جب دعا کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے، دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ یہ دعا کبھی رد نہیں فرمائے۔ درود شریف پڑھا، یاد رکھیں ہماری کوئی دعا پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، درود شریف ہر حال میں قبول ہے۔ تو آدمی دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھ لے، دعا مانگنے کے بعد آخر میں بھی درود شریف پڑھ لے، تو شروع والا بھی قبول، آخری والا بھی قبول، درمیان والا رد کر دیں، وہ کریم ذات ہے، کبھی ایسا نہیں کرتے۔ تو دعا بہر حال قبول ہے۔ کا طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور اس کے بعد جو کچھ مانگنا ہے عربی زبان میں، حدیث میں جو دعائیں ہیں وہ، یا اپنی زبان میں، اردو میں، پشتو میں، پنجابی میں، اللہ ہر زبان سمجھتے ہیں۔ آخر میں جو ہے صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 10ویں فضیلت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے درود شریف پڑھنے سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلو، مجھ پر درود پڑھ لو، اس لیے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھ لینا کہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ 10 فضیلتیں ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا کہ 40 ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہیں، تو وہ اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اس نیت کے ساتھ میں نے بیان کی ہیں کہ اللہ مجھ اور آپ سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما لے۔